نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آپ تمام پریس کلب کے دوستوں اور صحافی حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ مختصر وقفے کے ساتھ ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ آج فاٹا گرینڈ جرگر تھا، بلکہ آج کے دور میں، آج کی اصطلاح میں اس کو آپ فاٹا اسمبلی بھی کہہ سکتے ہیں، اور بڑی تعداد میں قبائلی عمائدین اور زعماء اس میں شریک ہوئے۔ ہر چند کے اس جرگے کے ایجنڈے پہ کوئی عزم استحکام آپریشن یا اس قسم کی بات نہیں تھی، کیونکہ یہ اس اعلان سے پہلے بلایا گیا تھا، لیکن ظاہر ہے جی کہ پھر ان کے سامنے بھی کرنٹ ایشو یہی تھا، تو اس حوالے سے بڑی صراحت کے ساتھ فاٹا کے تمام ایجنسیوں، یا آج آپ اس کو اضلاع کہیں، انہوں نے بالاتفاق عزم استحکام کو عدم استحکام قرار دیا اور اس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، اس لیے نہیں کہ وہ امن نہیں چاہتا۔ امن کے حوالے سے امن کے حوالے سے صورتحال اس وقت بہت گھمبیر ہے۔ مسلح گروپوں سے وابستہ لوگ ماضی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ علاقوں میں پھیل چکے ہیں، یہاں تک کہ وہ اب ٹریفک بھی کنٹرول کر رہے ہیں، کئی گھنٹے ناکے لگاتے ہیں، مسافروں سے ٹول وصول کرتے ہیں، اور مغرب کے بعد ہمارے جنوبی علاقوں میں، تو جنوبی اضلاع میں پولیس جو ہے وہ اپنے اپنے تھانوں میں محصور ہو کے رہ جاتی ہے، اور ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ تھانوں سے باہر سڑکوں پر ڈیوٹیاں دے سکیں۔ لیکن چونکہ ہمارے اس صوبے کے لوگوں نے بہت بڑی قربانیاں دی، سوات سے لے کر وزیرستان تک، انہوں نے جس طریقے سے اپنے ہی ملک میں ہجرت کی، اپنے گھر چھوڑے، اور سال ہا سال تک وہ پورے ملک میں در بدر پھرتے رہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارا اپنا ایک کلچر ہے، قبائلی کلچر، جہاں کی ہماری مائیں بہنیں اپنے ایک محدود ماحول میں حیا اور عزت کی زندگی گزارتی ہیں، ان کو صحراؤں میں لانے پہ مجبور کر دیا گیا، ان کو بازاروں میں بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا گیا، ان کی عزت نفس کو پامال کیا گیا، ان کی چادر و چلمن کو تار تار کر دیا گیا، اور جوانوں پہ جو گزری ان کی تعلیم تباہ، ان کا مستقبل تباہ، اور اب تباہال فاٹا جب لوگ واپس جاتے ہیں تو ان کے پاس گھر نہیں، آپریشنوں میں ان کی دیہاتوں کی دیہاتیں تباہ ہو چکی ہیں،
میرے پاس کچھ وفود آئے جن کو سال 1.5 سال پہلے اگر پورا مکان تباہ ہوا ہے تو 4 لاکھ روپے، اور اگر جزوی طور پر ہے تو 1,60,000 روپے، وہ بھی پیسے نہیں دیے گئے، ٹوکن دیا گیا۔ آج تک اس ٹوکن پر ان کو پیسے نہیں وصول ہوئے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا ایک مکمل مکان آج کے دور میں 4 لاکھ سے تعمیر ہو سکتا ہے؟ 4 لاکھ سے تو شاید ایک غسل خانہ بھی تعمیر نہ ہو سکے۔ کیا ایک چھوٹی سی دیوار 1,60,000 میں بن سکتی ہے؟ اس طریقے سے فاٹا کے عوام کا معاشی قتل بھی کیا گیا، عزت نفس کا قتل بھی کیا گیا، چادر و چلمن کا قتل بھی کیا گیا، اور ایک بار پھر یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہم آپریشن کریں۔ ہمیں کم از کم یہ تو بتایا جائے کہ ایک دفعہ باڑ لگایا گیا، آہنی باڑ، تاکہ کوئی پاکستان سے افغانستان نہ جا سکے اور وہاں سے کوئی ادھر نہ آ سکے۔ پھر کس طرح 20-30 ہزار لوگ ہمارے ادھر گئے۔ اب بڑے فخر سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے وہ باڑ اکھاڑ پھینک دی۔ باڑ بنانا بھی ملکی مفاد تھا، اکھاڑنا بھی ملکی مفاد۔ اب اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہو کر وہاں سے لوگ ادھر آئے، بجائے اس کے کہ ہم ایک ذمہ دار ریاست کا ثبوت دیتے۔ شاہ ظاہر شاہ سے لے کر اشرف غنی تک جتنی حکومتیں آئی ہیں یہ پرو انڈین تھی، سوائے امارت اسلامیہ کے کہ وہ پرو پاکستانی تھی۔ لیکن اگر تعلقات کی نوعیت یوں رہتی ہے اور معاملات اس طرح آگے بڑھتے ہیں تو نہ آپ کے مشرق میں کوئی دوست رہے گا، نہ مغرب میں کوئی دوست رہے گا۔ اگر ایران کی طرف سے دراندازی ہوتی ہے پھر آپ بھی دراندازی جواب میں کر لیتے ہیں، 1 ہفتے کے اندر اندر معاملات طے ہو جاتے ہیں۔ یہ رویہ افغانستان کے ساتھ کیوں نہیں؟ تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ افغانستان بین الاقوامی ایجنڈے کی زد میں، اور ہم ان قوتوں کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے یا ان کی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے افغانستان میں موجود امارت اسلامیہ کو مستحکم کرنے کی بجائے عدم استحکام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ سن 1980 سے لے کر اب تک افغانستان کا چپا چپا خون سے رنگے۔ ایک ایک دیوار، ایک ایک حویلی وہ آج منہدم ہو چکی ہے۔ اس تباہ و برباد افغانستان کی تعمیر پاکستان کے لوگ بھی سمجھتے تھے اور افغانستان کے لوگ بھی اس امید میں تھے کہ اس کی تعمیر میں پاکستان تعاون کرے۔ پاکستان نے بھی کہا افغانستان کا استحکام ہمارے فائدے میں ہے، اور انہوں نے بھی کہا پاکستان کا استحکام ہمارے فائدے میں۔ اتنی بڑی امیدیں جو دونوں ریاستوں اور ان کے عوام نے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کی تھی، کس قیمت پر خاکستر کی جائے۔ اور چونکہ میں خود گواہ ہوں اور الیکشن سے پہلے میں نے 1 ہفتہ کا سفر کیا اور تمام شعبوں میں باہمی تعاون پر میں ایک کمٹمنٹ لے کر وہاں سے آیا۔ مسلح تنظیموں
کہ ایک پرامن راستہ دینے پر اتفاق رائے ہوا، اس کے لیے ایک میکینزم طے کرنا تھا. وہ ساری محنتیں کہاں ضائع ہو رہی ہیں؟ کیوں ضائع ہو رہی ہیں؟ یہ تو ایک غیر ذمہ دار ریاست کی علامت ہوتی ہے جب اس سے بنی بنائی بات بگڑتی ہے. تو اس اعتبار سے آج فاٹا کے جرگے نے اس سارے صورتحال پر بحث کی، اس پر اپنے عدم اطمینان کا اظہار کیا، اور چند روز پہلے جو ہمارے وزیرستان کے جنوبی وزیرستان کے امیر مولانا مرزا جان صاحب شہید ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ دوسرے شہداء، ان کے لیے خراج عقیدت کا اظہار کیا گیا، بلندی درجات کی دعا کی گئی، ان کے خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا گیا، اور ان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی گئی. یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو آج کی اس جرگے سے وابستہ ہے. مزید جو مولانا صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو. کنفیوژن آپ کی بات سے، آپ نے پارلیمان میں بھی بات کی، آج یہاں پہ بھی بات کی، جنوبی اضلاع بنو ڈویژن اور ڈیر اسماعیل خان ڈویژن، یہاں پہ آپ نے فرمایا ہے کہ 4-5 مہینے بعد امارات اسلامیہ کا قیام ہو جائے گا. تو کیا آپ امارت اسلامیہ کے خلاف ہیں، امارت کے خلاف ہیں، یہاں پہ اسلامی قوانین، اسلامی نظام کے خلاف؟ مطلب میں نے تو کہا کہ آپ بڑا سنجیدہ سوال کر رہے ہیں، جی جی، میں تو آپ تو مزید کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں. پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں اپنی وضاحت کے لیے کہ میں دیکھیے الفاظ کو ذرا دیکھیں. ایسا لگتا ہے جیسے کہ، اب آپ بتائیں کہ ایسی صورتحال میں ایک مستحکم ریاست کے اندر اس قسم کے تصورات پیدا ہوں، احساسات پیدا ہوں، ہمیں اس پر سنجیدگی سے سوچنا نہیں چاہیے. ہم تو پورے پاکستان کو امارت اسلامیہ بنانا چاہتے ہیں، ہم تو پورے پاکستان کو اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں. میرا آئین کہتا ہے، قرارداد مقاصد کو آپ پڑھیں، حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہوگی، عوام کے نمائندے وہ اللہ کی نیابت کریں گے، اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر انفرادی اجتماعی زندگی استوار کریں گے. اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، تمام قوانین قرآن و سنت کے تابع ہوں گے، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا. اس کو عملی جامہ پہنا ہے نا. یعنی میرے ملک پہ تو اساس موجود ہے، ہم اس اساس کو گرانا نہیں چاہتے، ہم اس کو کسی عدم توازن کا شکار نہیں ہونے دینا چاہتے. ورنہ آپ جانتے ہیں بالاکنڈ تحریک جو تھی صوفی محمد صاحب مرحوم کی، اس سے کوئی ہمارا نظریاتی اختلاف تو نہیں تھا، لیکن جس زاویے کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے ہم نے اس اتفاق نہیں کیا. ہمارے پاس زاویہ موجود ہے، ہم اگر اس پہ کنفیوژن پیدا کریں گے تو مشکلات پیدا ہوں گے. لہٰذا اس قسم کی صورتحال اگر ملک کے اندر پیدا ہوتی ہے تو یہ سنجیدہ صورتحال ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ میں پریشان ہوں، میں ریاست سے سوال کر رہا ہوں، ریاست کو اس طرح متوجہ کر رہا ہوں. آپ ریاست کی طرف سے مجھے دفاعی پوزیشن میں ڈالنا چاہتے ہیں، یہ نامناسب. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے وہ حکمرانوں کے ہاتھ سے نکل نہیں گیا؟ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، کیا یہ حکمران ذمہ دار نہیں ہے اس حالات کے کہ انہوں نے اتنا اسپیس دیا کہ اب وہ خود بھی سنبھال نہیں سکتے؟ دیکھیے حکمران سے مراد آپ کی کیا ہے؟ بس وہی ٹھیک ہے، مشرف اور اس کی تسلسل، یہ ہے ہمارے حکمران جو اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں اسٹیٹ کے حوالے سے. یہ ہمارے بھائی ہیں سب، کوئی بڑے بھائی کوئی چھوٹے بھائی، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی حزب اختلاف میں، کوئی حزب اقتدار میں. کسی زمانے میں ہم کہتے تھے حکومت کا جو حکومتی سائڈ جو ہے وہ ہائی برڈ ہے. اب حکومتی سائڈ بھی ہائی برڈ ہے، اپوزیشن سائڈ بھی ہائی برڈ ہے. پورا پارلیمنٹ کس پہ آپ اعتماد کریں؟ فیصلے کون کرتا ہے؟ یعنی آپ بتائیں، فیصلہ آیا، اناؤنس کیا گیا، ایپیکس کمیٹی نے اناؤنس کیا، کیا اس میں کنفیوژن تھی کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے نئی وضاحت جاری کرنی پڑی؟ کیا خود ادارے کے اندر بھی مختلف اطراف سے آراء لی گئی تھی؟ کافی سوالات ہیں وہ.
اس نے کنفیوژن پیدا کر دی ہے، اور یہ جو عزم استحکام ہے اس کا بسم اللہ ہی عدم استحکام سے ہو گئی۔ مولانا صاحب 2013 سے 2018 کی حکومت تک حکومت جہاں بھی پھنستی تھی آپ ان کو نکالنے کی کوشش کرتے تھے، آپ ان کے ساتھ تھے۔ ایسی کیا وجہ ہوئی ہے کہ ابھی بھی حکومت مشکل میں ہے لیکن آپ باہر ہیں؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کو اس کی رائے کو احترام نہیں کیا جاتا، یا آپ کی رائے کو سنا نہیں جاتا؟ اب میں ملک کو مشکل سے نکالنا چاہتا ہوں۔ کی صورتحال اتنی خراب ہے تو اس میں آپریشن کے علاوہ اور کیا حل ہوگا؟ کیا تجویز دیں گے؟ مذاکرات کریں ایک بار پھر سے، کس طریقے سے کریں، کس کے ساتھ کریں، مطلب حل کیا نکلے گا؟ یہ میرا دردسر نہیں ہے، میں ایک چیز پر تاریخ کے حوالے سے اور ماضی کے واقعات کی روشنی میں اور تجربات کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ جس طرح ماضی کا حال ہوا آج بھی یہی صورتحال ہے۔ کس کو اعتماد ملی آپ نے؟ کیا پارلیمنٹ کو جو پارلیمنٹ تم نے خود بنائی ہے کیا اس کو بھی اعتماد میں لیا؟ مولانا صاحب یہ آپ نے خود کہا کہ کئی گنا زیادہ طاقت سے مسلح لوگ آ رہے ہیں، تو اب اس کا اگر آپریشن وہ نہیں کریں گے تو کس طرح اس کو؟ یہ سوال دونوں نے کیا، یہ سوال جو ہے یہ ان سے کیا جائے کہ تمہاری ماضی میں جو روایات ہیں آپریشنوں کی وہ تو ناکامی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا ایک اور مشکل میں قوم کو ڈالنا چاہتے ہیں، پھر ایک دفعہ خون بہانا چاہتے ہیں ہمارا؟ مولانا صاحب آپ کو یہ ہے سوال، ہمارا سوال ہے، یہی جو آپ کہہ رہے ہیں یہ میرا سوال ہے۔ مولانا صاحب کا جرگہ ہوئے فاٹا کے حوالے سے پی ٹی آئی کے زیر اہتمام اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ ہم نکلیں گے، اور انہوں نے ساتھ یہ بات بھی اٹیچ کی ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہماری باتیں چل رہی ہیں، پھر نکلیں گے، تو وہ آپ پہ تک کیا نہیں کر رہے نکلنے کے لیے؟ جب وہ رابطہ کریں گے تو بات کروں گا۔ رابطہ تو کر رہے ہیں، 4-5 ملاقاتیں آپ کی ہو چکی ہیں۔ آپ جس کو ان کے نمائندے بن کر آئیں گے پھر بات ہوگی۔ مولانا جی بیٹا۔ اس بات کو ہٹ کے امریکہ میں قرارداد منظور ہوا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں، سیاسی اسیر ہیں، ان کو رہا کیا جائے، اور آج اس میں پارلیمنٹ میں بڑی بات ہو گئی، تو اس سے تو آپ کا وہ موقف صحیح نہیں ہوا کہ جس کے لیے وہ بول رہے ہیں وہ سب۔ میں یہ کہتا ہوں، انتخابات کی بھی ایک منٹ سب سب جی میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جن کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ شاید کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ہو گیا تھا جو ہمیں محسوس ہو گیا۔ مولانا صاحب آپ کے ساتھ کچھ ملاقات وزیر اعظم صاحب کی، کچھ نتیجہ سامنے نظر آ رہے ہیں؟ جی بالکل، ملاقاتیں تو روزانہ بلکہ ہفتے میں کئی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ملنا جلنا رہتا ہے ہمارا، اور ان ملاقاتوں میں ہمارا ایک ہی سوال ہے کہ پہلے آپ ہمیں بتائیں آپ کے پاس ہماری کسی ایک شکایت کے ازالے کی کوئی چیز ہے، ہمارے کسی نقصان کی، سیاسی نقصان کے ازالے کی آپ کے پاس کچھ ہے؟ اگر ہماری شکایت کا ازالہ، نقصان کی تلافی کی آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ سامنے لائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ ہم نے تو جو کچھ دیکھا ہے، ہم تو سیاسی پارٹیوں سے گلہ نہیں کر رہے، ہم تو ان اداروں سے گلہ کر رہے ہیں جنہوں نے سیاست میں مداخلت کر کے، جنہوں نے الیکشن میں مداخلت کر کے پورا الیکشن نتیجہ اپنے قابو میں لے لیا اور تبدیل کر دیا۔ مولانا صاحب کو مذہبی جماعتوں میں خصوصاً JUI کے اکابرین کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس کی ذمہ داری بھی کوئی کالعدم تنظیم کی جانب سے لی جاتی ہے، اس بارے میں آپ کی کیا کہیں؟ دیکھیے یہی تو ایک مشکل ہے جس کا نہ آپ کے پاس حل ہے نہ قرآن کے پاس حل ہے۔ ایک دین کی جماعت اعلاء کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے ایک منظم جماعت جس کی گزشتہ 100-150 سال کی تاریخ موجود ہے، اس کی پشت پر ایک جدوجہد ہے، قربانیوں کی ایک جدوجہد ہے اور کئی سو سالوں کی جدوجہد ہے۔ ان اکابرین سے جو چیز ہمیں منتقل ہوئی ہے، چاہے وہ نظریے کی صورت میں ہو، عقیدے کی صورت میں ہو، یا اس عقیدے اور نظریے کے لیے کام کرنے کے رویے اور منہج کی صورت میں ہو، یہ امانتیں ہیں، اور کوئی اس قسم کی اشتعال، زبردستی، جبر، یہ علماء کی جماعت ہے۔ یہاں پر اگر ہم ان کو شمار بھی کریں علماء کرام کو تو 5 لاکھ سے زیادہ علماء کرام جو باقاعدہ فارغ التحصیل علماء کرام ہیں،
یہ ان دنیا کا سب سے بڑا فورم ہے، تو پھر کون ہوتا ہے جو کہیں دیوار کے پیچھے 2-4 آدمی بیٹھ کر ایک پہاڑ کے پیچھے وہ ہمیں اتنے بڑے علماء کی جماعت کی رائے کو اور فکر کو اس کو فتوے لگائیں اور ہمیں واجب القتل کہیں؟ تو کسی مسلمان کو، ایمان والے کو، جس کے قلب میں ایمان کا نور ہے اور آپ نے اس کو کافر کہہ دیا تو وہ واپس لوٹتا ہے اسی کی طرف. اس کو بھی ذرا سمجھنا چاہیے. قبائلی جرگے کی اختو کے جواب برقرار کئی قبائلی جرگے سے ہوئے در کاز ہمیں کام آپریشن بیا کی نو صلاح عمل بسائی قبائلی جرگہ اگے طور پر اتفاق رائے سرا دا دوی حکومت طرفنا دا نوے اعلان یا ایپیکس کمیٹی طرفنا دا نوے اعلان دے عزم استحکام پر نمبر آپریشن دا باندے بے قراری خارق کرا، عدم اعتماد پہ خارق کرا اور دے مستعد بلکہ دے عدم استحکام گرداؤ، عزم استحکام نہ کرو. وہ ظاہر خبر دا کہ فوری طور باندے خود نہ ہوئی سے نقشہ دے کھڑے دا بولے ایپیکس کمیٹی چکم اعلان پر کم تفصیل سر کڑے ہو یا سے ضرورت ہو چھ درے مرد پرائم منسٹر ہاؤس میں نوے وضاحت جاری شد چھ دے آپریشن شکل بدائی وضاحی نال تم کنفیوژن موجود تھا، لہذا سو پوری صورتحال داغی طرف واضح نہیں طرح وقت پورے وہ دمر خبر دوی کھڑے دا چھ مونگ آپریشن خپل ځان دپاره تباه کون بولو او مونږ ډېر قربانیانې ورکړي دي، بیا ځانونه نشو بې عزته کولی، نشو ذلیلولی او بار بار مونږ امتحان واخلی. په دغه احساس سره نن فاټا خپله رایه ورکړه. مولانا صاحب یہ بتائیے صوبائی حکومت نے جو ہے وہ اے پی سی بنانے کا اعلان کیا ہے، تاریخ تو نہیں دی تو جی وائی اس میں شرکت کرے گی؟ مجھے نہیں پتا اس کا. مولانا صاحب گورنر صاحب بی ڈی اے خان کے ہیں، وزیر اعلیٰ بی ڈی اے خان کے ہیں، کیا کوئی گورنر تبدیلی بھی ڈی اے دیکھیں خان گے؟ کا ہے، آئی جی بھی ڈی اے خان کا ہے، کوئی تبدیلی اور سب میرے حلقے کے ہیں. مولانا صاحب اپنے تجربے کے بنیاد پر بتائیں کہ پاکستان میں حکومت کا جو تنیور ہے تو موجودہ حکومت یہ مدت پوری کرتی آپ کے تجربے کے حضرت جس کو آپ حکومت کہتے ہیں میں اس کو حکومت کہتا نہیں. اب وہ مدت پورے کرے بھی تو میرے لیے مدت نہیں ہے، نہ پوری کرے تو میں تو دوبارہ الیکشن چاہتا ہوں، دوبارہ عوام کو حق دیا جائے کہ وہ اثر نو مینڈیٹ طے کرے اور اس پہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کا کوئی دخل نہ ہو، دور رہے. مولانا صاحب ایک دفعہ ہم دیکھیں جو جتنے بھی فوجی آپریشن ہے اس کے نتائج بعد میں کچھ اچھے نہیں آئے ہیں، جس طرح کہ آپریشن غازب ملک کا سب سے مہنگا ترین آپریشن ہو گیا، لیکن اب دوسرے آپریشن کی ضرورت نہیں پڑی. ایک لمبی فہرست ہے 2005 سے لے کر اب تک امن معاہدوں کے، امن مذاکرات کے، اس کے بھی کچھ فائدے نہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں. تو کوئی تیسرا راستہ کیا ہے آپ کے؟ تیسرا راستہ ہمیں بٹھائیں، ہم سے بات کرے کوئی اس حوالے سے. ہم نے ان 2010 میں جو سوات کے آپریشن شروع کر رہے تھے اس پر بھی کہا تھا کہ جو آپ کا طریقہ کار ہے اس کا ہم مطمئن نہیں پوچھا تو وہ کر دیا. الٹا ہمیں کہنے لگے کہ آپ تو دہشت گردوں کو سپورٹ دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد مسلم لیگ نواز شریف کی حکومت تھی، انہوں نے انضمام کا فیصلہ کیا. ہم نے کہا فاٹا انضمام غلط کر رہے ہیں آپ لوگ، آپ تیاری نہیں ہے، آپ کے پاس وہ نظام اور وہ میکینزم ہی نہیں ہے اس کے لیے. اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، کر لیا. اور جب کر لیا تو فاٹا کے علاقوں کو سیٹل کے علاقوں کے برابر لانا اور سیٹل کے لوگوں کے معیار زندگی کے برابر ان کی معیار زندگی کو بلند کرنا اور وہاں کا انفراسٹرکچر روڈوں کی صورت میں، بجلی کی صورت میں، اسکول کالجز یونیورسٹیوں کی صورت میں، ہسپتالوں بڑے ہسپتالوں کی صورت میں ایک بڑا نیٹ ورک وہاں پر. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ہم ہر سال 100 ارب روپے ان کو دیں گے اور 10 سال تک دیں گے، یعنی 1000 ارب. آج 7 سال مکمل ہو گئے ہیں. مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ 1 ارب پورے ہو گئے ہوں اور ان کو اس وعدے کے مطابق 7 سال کے بعد جب 700 ارب ہونا چاہیے تھا تو کیسے چلے گا؟ یہ کیسے وہ اس کو ترقی کریں گے؟ وہاں پر آج بھی گورنمنٹ کے پاس لینڈ ریکارڈ نہیں ہے. جب لینڈ ریکارڈ نہیں ہے، آباء و اجداد سے ان کی ملکیتیں آ رہی ہیں، قوم کی زمین ہے
یہ قوم کا خاورہ ہے اور قوم اس کے امن کی ذمہ دار ہے، اور یہ روایات چلی آ رہی تھی اور اس کو FCR کے ذریعے تحفظ دیا گیا تھا، یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ ہم نے کہا کہ جب آپ کے پاس لینڈ ریکارڈ ہی نہیں ہے، آپ کا پٹواری وہاں نہیں جا سکے گا، آپ کا قانونگو وہاں نہیں جا سکے گا، تحصیلدار جس طرح پہلے انتظامی نظام کا حصہ تھا اب بھی انتظامی نظام کا حصہ ہوگا، وہ اس بندوبستی نظام کا ماہر نہیں ہو سکتا۔ آپ بتائیں کہ آج بھی نہیں ہوا۔ اور میں نے ایک بڑے افسر سے پوچھا کہ بھئی جب لینڈ ریکارڈ ہی نہیں ہے آپ تقسیم کیسے کریں گے؟ تو ان کا جواب سنیے، آپ بھی حیرت سے ہوں گے۔ آج کل کی ٹیکنالوجی میں فخر کرنا چاہیے، کہتے ہیں ہم سیٹلائٹ سے تصویریں لے رہے ہیں اور سیٹلائٹ سے ہم تقسیم کر رہے ہیں زمینوں کی ہر خاندان کی بنیاد پر۔ وہ میں نے کہا سیٹلائٹ سے نیچے بھی آؤ گے یا نہیں؟ یہ اتنی سارا کچھ کرو گے؟ اس طرح کے ایک واہمہ کی بنیاد پر، تخیل کی بنیاد پر کیا کیا اور فاٹا کے لوگوں کو برباد تباہ مولانا صاحب کر تاسو ویل چې دغه پرو پاکستان دی د امارت اسلامي، نو اوس دا تراندازي چې کوم کېږي څنګه چې پاکستان وایي هغې بیا مخه ولې نه نیسي چې دا پرو پاکستان دی؟ زه خو د دغو نماینده نه یم، نه د هغو وکیل یم، زه وکیل د پاکستان یم، زه به خبره د پاکستان کوم، چې زه هغوی سره خبره کوم بیا به زه د پاکستان طرف ته ولاړ یم. لیکن سوال بنیادی دا ده چې آیا هغوی سره داسې فوج شته تر اوسه چې هغه د خپلو سرحداتو چپه چپه کنټرول کړي؟ یقینا نشته ورسره. ما سره دومره فوج ده، مضبوط فوج ده چې د ټولو سرحد زه چپې چپې باندې نگراني کولی شم. لہذا هغه نه دا ګیله کول چې تا په سرحد باندې ترهګر ولې را تېر شه، ولې ځان نه تپوس کوم چې تا باندې ترهګر څنګه را تېر شه. ما انٹیلیجنس په دنیا کې منله انٹیلیجنس ته ISI MI IB سپیشل برانچ ټول دې د انټیلیجنس ادارې دي. دومره مضبوط نیټ ورک چې کوم په پاکستان کې په دې وخت کې ده هغې سره هېڅ هم نشته. هغوی خو لا اوس ته یو ماخله د استخباراتو مشر ده، په ولایاتو کې یو قسم برابر کړی نیټ ورک شته نه ورسره. هغې ته زه تپوس کوم چې تا نه خلک کوټې ته څنګه را ورسېدل او د کوټې نه بشام ته ورسېدل او 250-300 چوکیو نه تېر شوي دي. ځان نه بلکل تپوس به نه کوم چې په ما څنګه تېر شول، د کوټې نه څنګه راغلل، بشام ته ورسېدل او د چینیانو باندې حمله وکړله. دا هغه سوالات دي چې لږ به موږ خپل ځان سره خبره کوو، مشوره به کوو، هغوی به بلکل ګرم ومو. پاکستان سره چې زیاتی کوي زه به ورته وایم چې ته ګرم یې را باندې، لیکن چې خپلو کې خپل خبرې باندې ځان پوه وکړو. مولانا صاحب آپ الیکشن سے پہلے ایک ہفتہ کے لیے افغانستان گئے، آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ آپ نے یہ سب میکینزم ان کو دیا، ان کے ساتھ اتفاق ہوا کہ جو مسلح تنظیمیں ہیں ان کو پرامن راستہ دیا جائے. تو کیا یہ اس میکینزم سے ہٹ کے تھا؟ اس میکینزم میں اور اس میکینزم میں کتنا فرق تھا جو جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے دور میں ہوا تھا؟ اس کا تو مجھے پتہ نہیں، جنرل فیض کا اور جنرل حمید کا تو مجھے پتہ نہیں. اور جس وقت حکومت تبدیل ہو گئی تو ایک مجلس میں ہمارے پرائم منسٹر تشریف فرما تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ پاکستان سے ایک بڑا جرگہ گیا ہوا ہے، افغانستان کابل میں بات چیت کر رہا ہے، آپ کی علم میں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں. جب پرائم منسٹر کو جرگ اس کا علم نہیں، مجھے کیا علم ہے؟ تو اب جو بات ہوئی بالکل اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے پورے اعتماد کے ساتھ وہاں میں گیا اور تمام شعبوں میں باہمی تعاون کے ساتھ جتنے بھی مسائل تھے ہم نے ایک دوسرے کی سنے اور ایک ہفتہ ہم نے وہاں گزارا. الحمدللہ سارے معاملات اور ان کو رپورٹ کیا، بتایا سارا. وزارت خارجہ سے بریفنگ کی، ہم نے کیا کیا شکایات ہیں ہمیں، ہم ان سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، سب تفصیلات لے کر پھر ہم نے واپسی پر وہ ساری صورتحال ان کو بتائی اور انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا، شکریہ ادا کیا. اور یہ کہ اس کا میکینزم کیا ہوگا، ان کا یہ ریاست ہوگا، آپ بنائیں میکینزم، کہیں آپ کو مشکل ہوگی تو ہم تعاون کے لیے تیار ہیں. یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، کوئی آپ ذات کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب نتائج یہ ہیں، ہم کیا کہیں جی اپنے ان بڑوں کے بارے میں کہ وہ کس زاویے سے سوچتے ہیں، وہ کس کے لیے سوچتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ آپ پاکستان کے لیے نہیں سے ناراض بھی ہوتے ہیں، مشتعل بھی ہو جاتے ہیں.
تو کچھ تو کم از کم ہماری بات کو وہ ذرا سنجیدگی سے لیں، سنجیدگی سے سنیں. ہم ان کے دشمن نہیں ہیں، ہم ملک کے دشمن نہیں ہیں، ہم ان کے خیر خواہ ہیں. لیکن اگر وہ خیر خواہی کی بات بھی نہیں سنتے اور ہم ان کی خیر خواہی کریں اور وہ ہمارے ساتھ بدخواہی کریں تو اس طرح تعلقات نہیں چلتے. بہت شکریہ جی.